ہمارے درمیان کویت سے تشریف لائے محترم جناب محسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقت بہت کم ہے میرے محترم بزرگ دوستوں، میں بہت دیر سے آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا ہوں۔ چند نقاط ہیں جو اس وقت کے لیے اور اس مجلس کے لیے بہت اہم ہیں، جو میں باری باری سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے قادری صاحب چارٹ اکاؤنٹنٹ نے کہی، آپ کے سامنے پیش کیا کہ انکم ٹیکس والے آ سکتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو اپنا رجسٹر مینٹین کرنا ہے، چارٹ آف اکاؤنٹس ہونے چاہیے، انکم اور ایکسپینڈیچر کا ساری فائلنگ ہونی چاہیے۔ اور دو طرح کے ٹرسٹ ہوتے ہیں، ایک جنرل ٹرسٹ ہوتا ہے اور ایک چیریٹیبل ریلیجیس ٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ دو باتیں آپ کو اپنے مدارس کو ریلیجیس ٹرسٹ میں ڈالنا ہے۔ آج کے اخبار میں ایک ہیڈ لائن ہے، ساؤتھ انڈیا میں ایک مندر ہے تروپتی، اس کے پاس 10 ٹن سونا ہے جس کی قیمت 15,900 کروڑ روپے ہے۔ کوئی رجسٹر نہیں ہے ان کے پاس، کوئی چارٹ آف اکاؤنٹس نہیں ہے۔ 10 ٹن سونا 15,900 کروڑ، یہ قانون ہے ریلیجیس ٹرسٹ کا، آپ سب لوگ جان لیجیے۔ اس کو کہتے ہیں دان پتر، جس کے اوپر کوئی انکم ٹیکس، سیل ٹیکس، اینی ٹیکس نہیں لگتا ہے۔ وہ ابھی بھی ریلیجیس ٹرسٹ ایکٹ میں ہے، آپ اس کا استعمال کریں۔ یہ ایکٹ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری بات، تعلیمی سلسلے میں ابھی لوگوں نے کہا کہ نیو ایجوکیشن پالیسی میں مدر ٹنگ میں پڑھانے کی اجازت ہے، اور جس کی وجہ سے عربی اور اردو کو اجازت نہیں ہوگی اور ہماری زبان جو ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ہماری مائیں کون ہیں؟ تو ہمارا مدر ٹنگ کیا ہے؟ عربی۔ اور نیو ایجوکیشن پالیسی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے مدر ٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، ہماری مدر ٹنگ کیا ہے؟ عربی۔ الحمدللہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اب سوال قوانین کا ہے کہ ہمارے لیے کیا قانون بنائے جا رہے ہیں، کیا کچھ لکھا جا رہا ہے، کیا کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کی بات بتا دوں تاکہ آپ ذرا سا کانفیڈنٹ رہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے سر پرسی کاکس۔ پرسی کاکس یہ وہ شخص ہے جو ایک پینسل سے لکھا ہوا پرزہ لے کے آیا۔ ونسٹن چرچل نے پین سے بھی نہیں، ایک پرزہ لکھا، ایک کاغذ، اور اس کو لکھ کے بھیج دیا کہ جاؤ ایک ملک بناؤ جس کا نام عراق ہوگا، اس میں جارڈن بھی ہوگا، اس کا بادشاہ کون ہوگا؟ شریف مکہ کا بیٹا فیصل۔ اور وہ اس پینسل سے لکھے ہوئے کاغذ سے وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ دو شخص آئے، ایک سائکس اور دوسرا پیکو، ایک انگریز تھا دوسرا فرینچ۔ اس نے آ کے 17 ملک بنا دیے ٹیشو پیپر پہ۔ ٹیشو پیپر پہ وہ لوگ شراب پی کے ٹیشو پیپر پہ لکیریں کھینچتے رہے اور ملک بنتا رہا۔ عراق بنا، جارڈن بنا، سیریا بنا، لبنان بنا، کویت بنا، سعودی عرب بنا۔ یہ ٹیشو پیپر پہ بنے ہوئے ملک ہیں۔ بہت سارے قوانین کا ریفرنس ابھی ہم سن رہے ہیں۔ جناب والا میرا سفر لگ بھگ دنیا کے تمام ممالک میں ہو چکا ہے، اور ایک بڑی اہم جو بات آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں نے واللہ حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ ہم اس گناہ کے مرتکب ہیں جس کی وجہ سے آج کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، حالانکہ جو آیات آئی تھی لِيَخْرِجُكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تھا، لیکن ہم ظلمات میں ہیں، اس اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کے اس نور کی طرف آئیے جہاں سب چیز کا تبیان لکل شیء۔ میں آپ کو سٹیج پہ حضرت امیر شریعت جناب کے پریزنس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمام چیزوں کا جو مسائل ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں ان سب کا سولوشن قرآن میں ہے، واللہ ہے۔ چاہے وہ قوانین ہو، ٹرسٹ ہو، مدارس ہو، تعلیمی نظام ہو، ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا، سارے کا حل ہے یہاں۔
ہم قرآن والے ہیں اور اندھیرے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم قرآن والے ہیں مجبور کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسکیپ روٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ نے دے دیا ہے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس ولا تنتصران ولا تنتصران، اس کے آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ نحاس۔ نحاس کیا ہے؟ ہم اس کو پیتل بول کے نکل گیا ہے۔ اللہ نے جب بلاک کرنا تھا تو وہ نحاس ولا تنتصران کر دیا۔ ایک جی، تو میرے محترم بزرگوں دوستو، انشاءاللہ ابھی گفتگو ہوگی اور مشورہ ہوگا اس معاملے میں۔ جو کچھ بھی سولوشن آپ کے اوپر جو بھی مسائل آئے ہیں اس کا سارے کا سولوشن انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا اور وہ آپ سے شیئر بھی کیا جائے گا باذن اللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔